السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہمیں ہماری ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ کہانی سننے سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ کسی بھی برے اثر سے محفوظ رہیں۔ یہ کہانی ہے ہنا کی، جسے اس کی پھوپھی نے اپنے بیٹے امجد کے لیے رشتہ بھیجا۔ ہنا لکھتی ہیں، جب میری شادی کی عمر ہوئی تو میری امی اور ابو کو میری فکر ہونے لگی۔ امی نے کافی جگہ میں رشتے کے لیے پکچرز بھیجنا شروع کی۔ ایک دن میری پھوپھو کو جب میری تصویر ملی تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے امجد کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہنا ہمارے گھر کی دلہن بنے گی۔ امی اور ابو نے جب پھوپھو کو حیرت کے ساتھ دیکھا تو وہ بہت خوش بھی ہوئے۔ پھوپھو نے کہا، مجھے ہنا بچپن سے ہی بہت پسند ہے اور امجد کے لیے بیسٹ میچ ہے۔ ابو نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن امجد تو دبئی میں رہتا ہے۔ پھوپھی نے مسکرا کر جواب دیا، تو ہنا بھی دبئی چلی جائے گی، ہر سال ملنے آ جایا کرے گی۔ امی کو یہ بات ٹھیک لگی اور بات پکی ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں امجد سے میری نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ڈاکیومنٹ ایشوز کی وجہ سے تھوڑا وقت لگا مگر 1 سال کے اندر میرا ویزا آ گیا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور 2 مہینے بعد میں دبئی شفٹ ہو گئی۔ وہاں کا ماحول، زبان اور لائف سٹائل میرے لیے نیا تھا، اس لیے میں نے کچھ شارٹ کورسز بھی کیے تاکہ ایڈجسٹ کر سکوں۔ امجد کا نیچر بھی پہلے بہت اچھا تھا لیکن پھر کچھ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ دبئی شفٹ ہونے کے بعد جب امجد کی چھٹیاں ختم ہوئی تو اس نے آفس جانا شروع کر دیا۔ صبح جلدی نکل جاتا اور شام تک گھر واپس آتا۔ پہلے کچھ دن ٹھیک گزرے لیکن جیسے ہی میں گھر میں اکیلی رہتی دل میں عجیب سی گھبراہٹ رہنے لگی۔ گھر میں ایک خاموشی سی چھائے رہتی تھی، ایسی خاموشی جیسے ہوا بھی سانس لینا بھول گئی ہو۔ باہر دیکھتی تو ہر وقت اندھیرا سا محسوس ہوتا، جیسے پورا دبئی کسی سائے میں چھپ گیا ہو۔ گھر میں رہتے ہوئے لگتا جیسے کوئی اور بھی ہے، کوئی جو مجھے دیکھتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ میں اکیلے کمرے میں بیٹھتی تو ڈر لگتا، دل دھڑکنے لگتا، کبھی کبھی لگتا کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی ہو، لیکن جب پلٹ کر دیکھتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میری روٹین صرف اتنی تھی، دن بھر گھر میں رہتی، کھانا بناتی، امجد کا انتظار کرتی، لیکن یہ سب نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر میں کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ملتی تھی، کبھی لائٹ اپنے آپ بند ہو جاتی، کبھی ٹی وی خود سے آن ہو جاتا۔ شروع میں سمجھی کہ شاید اسٹریس یا ایڈجسٹمنٹ کا اثر ہے، مگر پھر ایک دن ایسی چیز ہوئی جو سب کچھ بدل گئی۔ میں روز امجد کا انتظار کرتی لیکن دن لمبا لگتا۔ کبھی کبھی امجد مجھے باہر لے جاتا لیکن میرے موڈ کو دیکھ کر ایک دن اس نے کہا، تم گھر میں اکیلی ہو لیکن لوگوں سے ملو، باہر نکلو، پڑوسیوں سے ملو۔ اگلے دن میں نے اچھا سا کھانا بنایا اور سامنے والے نیبرز کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک بہت اچھی فیملی تھی، میاں بیوی اور ان کی چھوٹی سی بیٹی۔ جب ان سے ملی تو پہلی بار دبئی میں کچھ اپنا پن محسوس ہوا۔ خوشی سی ہوئی جب پتہ چلا کہ وہ بھی پاکستانی ہیں اور کچھ مہینے پہلے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، اچھی مہمان نوازی کی اور کہنے لگے کہ کبھی بھی آ سکتی ہوں۔ تھوڑا دل ہلکا ہوا، گھر واپس آئی تو دل میں سکون تھا۔ رات کو امجد کو بتایا تو وہ بھی خوش ہوا، لیکن صرف ایک بات بولی، بس احتیاط رکھنا۔ اس کے بعد کبھی کبھی وہ آنٹی میری طرف آ جاتی، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی۔ عجیب سا ایموشنل سہارا مل گیا تھا مجھے۔ لیکن پھر ایک دن امجد نے کہا، مجھے ابو دھابی جانا ہے 2 دن کے لیے، تم گھر میں اکیلے سنبھال لو گی؟ میں حج کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا، میں نہیں رہ سکتی اکیلے، کچھ عجیب لگتا ہے اس گھر میں۔ وہ ہنس کے بولا، بچوں جیسی باتیں مت کرو، تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں سب سمجھنا چاہیے۔ مجھے اور سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے، اور اگلے دن صبح بیگ پیک کر کے نکل گئے۔ اب میں پورے گھر میں اکیلی تھی۔ شام ہوتی گئی اور میرے اندر کا ڈر واپس جاگ گیا۔ پورا گھر خاموش تھا، لیکن وہ خاموشی اس بار پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ کیا یہ خاموشی سچ میں خاموشی تھی؟ گیٹ پہ نوک ہوا تو دیکھا نیبرز آئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور کہا، اچھا کیا آپ آ گئے، میں بہت بور ہو رہی تھی۔ ان کی شکل سے کچھ پریشانی نظر آ رہی تھی۔
میں نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میری بیٹی کچھ عجیب ریئیکٹ کرنے لگی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے نہ خوش ہوتی ہے، اپنے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں تم بتاؤ؟ کچھ مہینوں سے جب میں آفس جاتی ہوں اور شام میں لوٹتی ہوں تو میری میڈ بتاتی ہے کہ میری بیٹی الماری میں جا بیٹھی رہتی ہے روز، اور جب میڈ اسے روکتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے یہاں کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ تمہاری بیٹی پورا دن الماری میں اکیلے بیٹھی رہتی ہے؟ انہوں نے کیجولی جواب دیا نہیں، یہاں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، بچے پرائیویسی پسند کرتے ہیں، روک ٹوک پسند نہیں کرتے۔ پھر بولا بس اس کا کسی سے بات نہ کرنا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میں نے کہا کسی دن چھٹی لو اور خود دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری میڈ جھوٹ بولتی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں۔ کچھ ٹائم بعد امجد واپس آ گیا۔ ہم 2 دن کے لیے گھومنے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا سامنے والے بھی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی اور اس سے زیادہ افسوس بھی کہ اب کیا ہوگا۔ مجھے اس سے بہت سہارا تھا۔ بہرحال میں دن بھر بس یہی سوچتی رہتی۔ بیٹھے بیٹھے دماغ میں آیا کہ جا کر پتہ لگاتی ہوں کہ کیا ہوا، وہ کیوں چلی گئی۔ میں دوسرے نیبرز کے پاس گئی۔ ایک عورت تھی، ان سے سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی بھی بہت مشہور تھی۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا، میں نے ترنت پوچھا وہ الماری والی لڑکی جو بیٹی الماری میں بیٹھتی تھی؟ انہوں نے گھبرا کر کہا آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس نے ذکر کیا تھا، بہت پریشان تھی۔ پھر میں نے حیرانی سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 3 دن پہلے کی بات ہے، ایسے ہی کسی شام کو اس کے والد نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ہر جگہ ڈھونڈا لیکن پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اچانک الماری سے آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ دونوں میاں بیوی نے سننا شروع کیا تو بچوں کی ہنسنے کی آواز تھی۔ جب الماری کھولی تو اس کی بیٹی اندر بیٹھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جس کے منہ پر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں چیخ رہی تھیں۔ انہوں نے آخر میں کہا اس دن کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور پورا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ دونوں اس وقت اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ واپس نہیں آئے۔ بس یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ ابھی پہلے والے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ کہتے ہیں نا دبئی میں عجیب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بیٹا مطلب یہاں کی باتیں تو پہلے سے ہی مشہور ہیں۔ آپ کو شاید نہ پتہ ہو لیکن دبئی کی کچھ اپارٹمنٹس میں عجیب و غریب مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے۔ نظر بھی صاف ہو جائے تب بھی سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں فوراً اٹھ گئی، بیگ اٹھایا اور تیزی سے نکلی۔ امجد کو بار بار کال کر رہی تھی، جلدی آؤ پلیز۔ انہوں نے کہا راستے میں ہوں، بس پہنچتا ہوں۔ جب امجد گھر پہنچا تو ساری بات بتائی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا افسوس ہوا، لیکن کسی کا نقصان تو نہیں ہوا نا؟ مجھے حیرت ہوئی، امجد کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ میں چپ ہو کر بیٹھ گئی، کیا کرتی؟ وقت گزر رہا تھا لیکن میں ہر وقت خوف زدہ رہتی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی ہے، کوئی سانس لے رہا ہو، کوئی چلتا ہو میرے آس پاس۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آتا جاتا ہے۔ میں رونے لگتی تھی۔ امجد بھی اکثر گھر پر نہیں ہوتا تھا، کام کے سلسلے میں 2 راتوں کے لیے چلا جاتا۔ پھر ایک رات دل عجیب سا بھاری ہو رہا تھا۔ امی کا فون آیا، سب بہنیں اور ابو ویڈیو کال پر آئے ہوئے تھے۔ دل ہلکا ہوا، تھوڑا اچھا لگنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سب ٹھیک لگا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا آپ ہی امجد بھائی گھر پہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ کام سے باہر گئے ہیں کل سے۔ بہن نے کہا آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ میں نے گھبرا کے بولا مذاق کیوں کروں گی میں؟ امی نے بات کاٹ کے کہا یہ تو پاگل ہے، کچھ بھی بولتی ہے، بیٹا اپنا خیال رکھو، کل بات کرتے ہیں۔ مجھے ان کا یہ رویہ عجیب لگا۔ ہر کسی کا بیہیویئر کچھ زیادہ ہی بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ پھر رات کے 2 بج گئے۔ امی کا فون دوبارہ آیا۔ مجھے اور بھی زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ اتنے لمبے وقت کے بعد اتنی رات کو امی نے کبھی اتنا لیٹ کال نہیں کیا تھا۔ وہ بس اتنا بولی تم ٹھیک ہو نا؟ اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان مت ہونا۔ میں کچھ کہہ نہیں پائی اور پھر کال کٹنے کے بعد میں سو گئی۔ وقت بیتتا گیا۔ میں نے ان سب عجیب واقعات کی عادت سی ڈال لی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ پھر ایک دن میری بہن دبئی آئی۔ فجر کا وقت تھا، میری بہن اٹھ کر نماز کے لیے تیار ہوئی۔ لانچ میں اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ حیرانی سے خود بھی وضو کرنے چلی گئی۔
जैसे ही वज़ू करके निकली किचन से चीख सी सुनाई दी। मैं भाग कर गई। किचन में क्या देख रही हो? मैंने पूछा। उसका चेहरा जर्द था, बस बाहर की तरफ इशारा किया और बोली, अभी तो आप बाहर नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं तो रूम में हूँ, वहीं से नमाज पढ़ती हूँ। उसका रंग उड़ गया। उसने कहा, तो फिर जो बाहर था वो कौन था? मैं सर पकड़कर बैठ गई। बहन ने मुझे देखा और बोला, आप ही वापस पाकिस्तान चलो प्लीज़। मैंने कहा, ठीक है, अमजद से बात करती हूँ। और कुछ ही दिन में मैं अपनी बेटी और बहन के साथ पाकिस्तान आ गई। आधी रात थी, हंसी मजाक चल रहा था घर में, जब बहन ने एक बात कह दी जो मेरी रगों में खून जमा गई। आप ही, उसने कहा। उस दिन जब अमजद भाई घर में नहीं थे, मैं हैरान हुई। नहीं थे तो? बहन बोली। नहीं, अम्मी ने कुछ कहना चाहा पर मैं रुक गई थी। फिर वो बोली, वो आदमी आपके बिल्कुल पीछे खड़ा था, पैंट शर्ट में, साफ साफ नज़र आ रहा था। लैपटॉप पर बैठी थी ना आप? स्क्रीन में रिफ्लेक्शन था, पूरा जिस्म देखा, बस चेहरा नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। किसी ने मुझे कभी नहीं बताया था, मगर उस पल सब कुछ समझ आ गया। हम सब ने देखा, वो आदमी आधा जिस्म लेकर खड़ा था, बस फेस नहीं दिख रहा था। फिर क्या था? वापस दुबई आना पड़ा। काम था, ज़िंदगी थी, लेकिन वो हिसार, वो आहट कभी छूटी नहीं। अब 3 बच्चे हो गए हैं, दुबई में ही रहती हूँ, जॉब करती हूँ, दिन भर मसरूफ़ रहती हूँ और कुछ नहीं सोचती। पर हर आहट, हर अंधेरा, हर कोने में अब भी वो मौजूद लगता है, जैसे बस एक पल में सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।